یہ اہل حدیث کی پہچان نہیں ہے کہ ایک ہی حدیث کو لے اور ایک حدیث کے بعض حصے کو اپنے لیے ثابت کرے اور دوسرے حصے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ قیام اللیل نہیں پڑھا کرتے تھے، اس تعلق سے ہمارے یہاں کتابیں لکھی گئی، مناظرے ہوئے اور سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمارے یہاں جذبہ پایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ محب رسول کی پہچان ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ لیکن جہاں 8 رکعت سنت ہے، اسی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں میں کتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے، کتنی بہترین قرات کیا کرتے تھے کہ اس کے بارے میں مت پوچھو، یعنی آپ کا لمبا قیام ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جمع کر دیا، اور صحابہ کرام نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، آثار سے ثابت ہے، حتی کننا نعتمد علی العصی من طول القیام، لمبے قیام کی وجہ سے ہم لاٹھیوں کا سہارا لگا لیا کرتے تھے۔ اور اسی حدیث کے بعض حصے میں ہے وما کننا ننصرف الا فی فروع الفجر، یعنی ہم جب تراویح کی نماز سے قیام اللیل سے فارغ ہوتے تھے تو قریب ہو جاتا تھا کہ فجر طلوع ہونے والا ہے، یعنی سحری کا وقت آنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 راتوں میں تراویح کی نماز پڑھائی، آخری رات میں آپ کا قیام اتنا لمبا تھا کہ صحابہ کرام کو ڈر لاحق ہوا کہ کہیں قیام اللیل کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے سحری نہ چھوٹ جائے۔ تو جہاں 8 رکعت سنت ہے، وہی قیام اللیل کو لمبا کرنا بھی سنت ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہی قیام اللیل ہے، رات کا قیام۔ لیکن ہمارے یہاں اکثر و بیشتر مساجد میں الحمدللہ اس مسجد میں کافی حد تک اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر مساجد میں کس طریقے سے اللہ کے کلام کے ساتھ گستاخی کی جاتی ہے، اللہ کے کلام کی بے ادبی کی جاتی ہے، پڑھنے والے بھی اس گناہ میں شریک ہیں، جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی اس گناہ میں شریک رہیں گے۔ اللہ کے کلام کی بے حرمتی، کیا دنیا میں کوئی ایسا لیکھک ہے، کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کی کتاب کو اس رفتار کے ساتھ پڑھا جائے تو انسان یہ کہے گا دھیرے دھیرے پڑھیے تاکہ کچھ سمجھ میں آ جائے۔ اور یہاں عالم یہ بن جاتا ہے مسجدوں کا کہ آخر میں آنے والا یا لمون و تعلمون کے علاوہ کچھ پلے نہیں پڑتا، یہاں تک کہ حافظ قرآن سے یہ باور کرایا جاتا ہے تاکہ وہ قرآن جلدی جلدی پڑھے، ہم تراویح جلدی پڑھ کر کے فارغ ہو جائیں۔ الفاظ بدل دیے جاتے ہیں، رب کے کلام کے معانی بدل دیے جاتے ہیں، رب کے کلام کے مفاہیم بدل دیے جاتے ہیں، ترتیل کی ہیر پھیر کر دی جاتی ہے، حروف اور مخارج کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی ہم ایسے مسلمان ہیں قرآن کو بدل سکتے ہیں، اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سنتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھنا، اللہ رب العالمین کے اس کلام سے مذاق نہ کرے۔ ایک مہینے میں صحابہ کرام کے مقابلے ہمارا قیام اللیل صرف اور صرف 1 یا 2% ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم تھک جاتے ہیں تو یاد کیا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشائے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں سوجن اور ورم آ جاتا تھا۔ مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے، جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے اتنا مقام دیا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا نہ کرو؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، جسم دیا ہے، نعمتیں دی ہے، تو ضرورت ہے مسلمانوں قیام اللیل کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اہم غلطی یہ کی جاتی ہے کہ کیسے مسلمان ہیں، تراویح کی نماز ہوتی رہتی ہے، 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت پڑھ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا کردار قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پڑھا جاتا تھا، وہ چلاتے تھے، بکتے تھے گویا قرآن نہ سنا جائے۔ لیکن ہم مسلمان اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، 2 رکعت 4 رکعت کے بعد پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ انتظار کرتے ہیں کہ امام جب یہ کہے
اللہ اکبر ہم رکوع میں آ جائے، یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ دھوکہ اللہ رب العالمین کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ دھوکہ اپنے آپ کو ہے۔ اللہ کے یہاں ایسی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں جس میں جان بوجھ کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے، جس میں جان بوجھ کر کے قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور کتنی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حافظ قرآن بھول جاتا ہے ان کی تیز آوازوں کی وجہ سے۔ مسلمانوں غور کیجئے کہ امام کی قرأت کی وجہ سے پیچھے مصلیان کو حکم دیا گیا سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی قرأت نہ کرے تاکہ امام کی قرأت میں خلل پیدا نہ ہو، اور یہاں پیچھے بیٹھ کر قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ آخری بات ذکر کر کے ختم کر دوں، آج ہمارے یہاں ہر چیز رسم کی طور عبادت رسمن ہوتی ہے، اس لیے کوئی فائدہ کوئی مزہ نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے تراویح کے تعلق سے ہم نے خاص کر لیا ہے کہ رمضان میں قرآن 27ویں رمضان تک سننا ہے، اس کے بعد بس۔ کتنے ایسے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ 27 کو ختم، اب 3 دن کوئی تراویح نہیں، اکثر و بیشتر تراویح میں حاضر نہیں ہوتے۔ اگر لیلۃ القدر کی رات 29ویں رات ہو جائے تو ہم نے اس رات نہ قیام اللیل کیا ہے، نہ تراویح کی نماز پڑھی ہے، اور اگر پڑھی بھی ہے تو صرف چند چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تلاوت کی ہے۔ یہ مسلمانوں صحابہ کرام کا طریقہ نہیں۔ اس طریقے سے بلا کسی عذر کے اگر حفاظ کرام ایسے ہو جن کو اپنے گھر عید کے موقع پر جانا ہو، وہ 25-26 کو کر دے، اس کے بعد بھی لمبا قیام کرواتے رہیں تو یہی مسنون ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کے 27 کو قرآن ختم کروانا اور ایک رسم بنا لینا، پھر اسی دن سب کچھ کرنا، یہ یقیناً عبادت کی شان کے خلاف ہے کہ ہم نے عبادتوں کو ایک رسم بنا لیا ہے، اور رسم بھی ایسی بن چکی ہے کہ اللہ رب العالمین کی پناہ اس کے خلاف کیا جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیسے عالم ہے، یہ کیسے امام ہیں، سالوں سے یہ سب ہو رہا ہے اور آج اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھائی، صحابہ کرام کی جو تراویح تھی، اس کو دیکھ کر کے کوشش کرے کہ ہماری تراویح بھی کم سے کم 1-2 حصہ اس کا حق ادا کر سکے۔ باتیں کچھ زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اور اگر کچھ باتیں تلخ ہو گئی ہے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ باتیں ایسی ہے رب کے کلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر چند کلمات تلخ بھی ہو جائے تو یقیناً یہ تلخ نہیں ہے، یہ رب العالمین کے کلام کی حمیت ہے جس کی وجہ سے یہ سب بولنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ ہم صحیح معنوں میں قرآن کا حق ادا کر سکے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں معاف فرما دے، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے ماہ قرآن بنا دے، ماہ غفران بنا دے، ماہ صبر بنا دے۔ اے اللہ بقیہ جو ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں ماہ رمضان میں اس کو معاف فرما دے، اور اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی کے لیے ماہ انقلاب بنا دے، ہماری زندگی کے لیے انقلاب لانے والا مہینہ بنا دے تاکہ ہم سدھر جائے اور موت تک تیری عبادت کرتے رہے۔ اے اللہ جو اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما لے، انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا